جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ در پہ وہ روزے اتنے کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے جتنے آپ شعبان کے اندر رکھتے تھے، اور لگاتار جو مہینے 2 مہینے کنٹینیو آپ نے روزے رکھے ہیں وہ شعبان کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ ہے۔ اور امت کے لیے یہ کہا کہ 15 تاریخ تک آپ روزے رکھیں، لیکن 15 تاریخ کے بعد، شعبان کی 15 تاریخ کے بعد روزے نہ رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ آپ کے اندر طاقت رہیں، کس کے لیے؟ رمضان کے لیے۔ خود نبی علیہ السلام نے مسلسل استقبال رمضان کے لیے پورے شعبان کے اندر کیا کرتے تھے؟ روزے رکھتے تھے۔ اس مہینے کے اندر ایک رات جو آنے والی ہے، جس کو علماء نے بہت سارے نام دیے ہیں۔ ایک شب برات، جس کا کچھ علماء نے کہا ہے کہ شب مغفرت، کچھ نے کہا ہے شب رحمت، کچھ نے اور نام دے دیے ہیں۔ لیکن اگر ہم احادیثوں کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں اس نام کی کوئی رات ہے ہی نہیں، اس نام کی۔ اس لیے جو احادیثوں میں الفاظ آئے ہیں، احادیثوں میں اس رات کے لیے جو الفاظ آئے ہیں وہ آئے ہیں لیلۃ نصف من شعبان، لیلۃ نصف من شعبان، شعبان کی 15ویں تاریخ کی جو رات ہے اسی کو ہم کہتے ہیں شب برات، شب رحمت، شب مغفرت وغیرہ وغیرہ جو علماء نے نام دیے ہیں۔ اس کی فضیلت کتنی ہے، اور اس کی فضیلت میں جو لوگ غلو کرتے ہیں، یا اس کی فضیلت میں جو یہ بولتے ہیں کہ یہ رات ہے ہی نہیں کہیں، کہ ان تمام چیزوں میں جمہور کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ نہ اس کے اندر کوئی عبادت کا کوئی خاص طریقہ ہے، نہ اس کے اندر کوئی وہ پروٹوکول ملا ہے جو شب قدر کو ملا ہے، ٹھیک، نہ اس کے اندر نوافلوں کو اہتمام کر کے پھر اس کو جماعت کے ساتھ نوافلوں کو پڑھنا، جیسے صلاۃ و تسبیح کو اس رات میں کچھ لوگ جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں یہ ہے ہی نہیں اس رات کے اندر، نہ کوئی مخصوص عبادت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر تمام احادیثوں پر ہم شب برات کی نظر ڈالتے ہیں، وہاں جو حدیثیں ملتی ہیں، یہ بات تو صحیح ہے، جو لوگ اس کا یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، غلط نہیں کر رہے ہیں کہ ضعیف روایتوں سے ہم شب برات کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بات ان کے ذہنوں میں رہنی بھی چاہیے اور ہمارے ذہنوں میں بھی رہنی چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک علمی اعتبار سے اس کا جواب ملنا چاہیے۔ ضعیف روایتیں جتنی بھی ہو، ضعیف روایتیں، ایک روایت اگر ضعیف ہوتی ہے تو اس کے اوپر کوئی حکم صادر نہیں ہوتا، اس سے کوئی حکم نہیں نکلتا ہے، لیکن اگر ضعیف روایتیں بہت ساری ہوں تو وہ بہت ساری روایتیں، ان کا وہ کثرت روایت کی وجہ سے، کثرت طرق کی وجہ سے وہ پہنچ جاتی ہیں تقریباً حسن تک، حسن لذاتی، حسن لغیرہ جو ہے، حسن لغیرہ تک یہ روایتیں پہنچ جاتی ہے۔ اس اعتبار سے اس کی فضیلت، شب برات کی فضیلت کو مان لیا جاتا ہے، اس کی فضیلت ہے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ گھر میں سوئی تھی، نبی علیہ السلام اس رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تھے، تو حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ میں اٹھی تو میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کو نہیں پایا، اور میں جب ڈھونڈنے لگی تو آخرکار میں نے جنت البقیع کے اندر پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی علیہ السلام کو جنت البقیع کے اندر دیکھا تو حضور نے فرمایا، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کہیں میں آپ کا حق آپ سے چھین لوں؟ ٹھیک، یعنی مطلب جو مجھے آج آپ کے ساتھ، آپ کے گھر پہ میں آج تشریف رکھنے والا تھا، کہ میں آپ کو چھوڑ کے کہیں اور چلا گیا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ آج جو رات ہے، اسی رات لیلۃ نصف شعبان جو ہے، آج اس رات کے اندر اللہ رب العالمین، بنو کلب ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے اندر لوگ زیادہ بھیڑ اور بکریاں پالتے تھے۔ اس قبیلے کا نام کیا ہے؟ بنو کلب۔ تو اس میں بھیڑ بکریاں، جتنی ان بھیڑ بکریوں کے جتنے بال ہے، ایک بکری کے بال تو ہم تو اپنے بال نہیں گن سکتے، تو بکری کے بال کہاں سے گنیں گے؟ تو جتنے اس کے بال ہیں، اتنے ان کے جو ریوڑ ہیں، ان کے جو بال ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو اس رات کے اندر کیا کرتے ہیں؟ مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اگر ہم اس اختلاف پہ آ جائیں کہ ہے نہیں ہے ضعیف ہے، صحیح ہے یا حدیث ہے، اب جو لوگ آ جاتے اس رات کے اندر آتے تھے، پھر اللہ کے سامنے اپنا دھڑا سناتے تھے، اللہ مغفرت فرماتے تھے، اسی بہانے ان کی بھی مغفرت ہو جاتی تھی، ان کی دعاؤں کی وجہ سے پوری امت کے گناہوں کو مغفرت فرمائے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہمارا مسئلہ بگڑے ہوئے مسائلوں کو اللہ بنائے، کہ
تو اس رات کو یہ کہہ دینا کہ یہ رات تمام راتوں سے افضل ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ قرآن نے صاف الفاظ میں کہا جس رات کے اندر قرآن نازل ہوا ہے وہ شب برات نہیں ہے، وہ شب برات انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین۔ اس مبارکہ لیل مبارکہ جو میں قرآن نازل کیا وہ کون ہے؟ وہ سورہ قدر کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اب لوگ گلو اتنا کرتے ہیں شب برات کے اندر، اتنے فضائلوں کو بیان کرتے ہیں، اتنے فضائلوں کو، جس سے شب قدر کی جو ویلو ہے، شب قدر کی جو فضیلت ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ شب برات ہی شب قدر سے زیادہ افضل ہے۔ تو ایسا ذہن میں نہ آئے، شب قدر کے اندر قرآن پاک نازل ہوا ہے، اس میں کوئی یہ نہیں۔ پھر اس میں تطبیق دی گئی ہے، کچھ علماء نے اس میں تطبیق دے دی ہے، جو شب برات ہے، شب برات کے اندر حکم ہوا ہے اور نازل ہوا ہے شب قدر کے اندر، شب قدر کے اندر حکم کب ہوا ہے؟ اس اللہ رب العالمین استوى علی عرشہ ہو یا اس آسمان پہ ہو جس پر ہم یہاں پہ ہیں، اللہ کے اندر اتنی طاقت ہے جتنی طاقت دنیا و ما فیہا کے اندر کسی کے نہیں۔ اللہ وہاں بھی معاف فرمائیں گے، یہاں بھی معاف فرمائیں گے۔ اب اس رات کے اندر اگر ہمیں حدیثوں سے یہ چیزیں ملتی ہے کہ اس کے اندر فضیلت ہے تو ہمیں اس چیز کو قبول کرنا چاہیے، لیکن اس رات کے اندر خصوصی طور پر کسی جگہ پہ جانا، کسی مزاروں پہ جانا، وہاں جا کے رات ٹکانا، پھر رات میں وہاں پہ حلوے کھانا، پھر یہ کہنا کہ اسی رات کے اندر اور یہاں آ کے ہم نے وہاں پہ شب کیا، یہ کیا ہے، یہ کہیں ہے ہی نہیں۔ مثلا ایک علمی نقطہ یاد رکھیں، حدیث میں جتنا نبی علیہ السلام نے کیا ہوتا ہے، ٹھیک، روایت میں ہمیں جتنا ملے گا اتنا ہی کرنا اصل کام ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی علیہ السلام نے آپ کو دیا ہے آپ اس کو پکڑ کے رکھیں، جس چیز سے تمہیں روکا ہے اس چیز سے روکیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اس رات کے اندر ایک مسئلہ ہمیں آتا ہے کہ اس رات کے اندر نبی علیہ السلام کہاں گئے تھے؟ جنت البقیع کے اندر گئے، اس لیے ہمیں بھی کیا جانا چاہیے؟ قبرستان جانا چاہیے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیا کر لیتے ہیں، جو مسجد کے اندر بیان تھا، پھر اس کے بعد نکل گئے، پھر پورے محلے والے نکلتے ہیں ایک ساتھ اور چلے جاتے ہیں کہاں پہ؟ قبرستان کے اندر، پھر وہاں دعائیں مغفرت وغیرہ وغیرہ کر لیتے ہیں، یہ تو حدیث میں ہے ہی نہیں، ٹھیک۔ اور نبی علیہ السلام زندگی میں کتنی بار گئے ہیں؟ ایک بار آتا ہے۔ کتنی بار آتا ہے؟ ایک بار آتا ہے۔ جتنی بار نبی علیہ السلام نے کی ہے اتنی ہی بار کرنا، ویسا ہی کرنا، اس کو اطاعت رسول کہتے ہیں۔ اب تم اپنے دل کے ارمانوں کو پورا کرنا چاہتے ہو، تم ایسے جا رہے ہو کہ اپنی خواہشاتوں کو پورا کر رہے ہو، تو اس کو تقاضے، جو دین کا تقاضا ہے اس کو دبا کر اپنے تقاضوں کو تم کیا کر رہے ہو؟ پورا کر رہے ہو، تو اس کو کہاں کہتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس رات کے اندر جو بنو کلب کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کو معاف کیا جاتا ہے، اسی میں ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اس رات کے اندر بھی معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک وہ انسان جو مشرک ہو، کیا ہو؟ مشرک کا مطلب ہوا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیا کہتا ہو؟ مددگار کہتا ہو۔ وہ یہ کہتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا بھی ہے کوئی جو سب کچھ جانتا ہے، جو غیب کی باتوں کو جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے سب کچھ، کس کو کیا کرنا، کیا کتنا دینا، کیا دینا، کس کے نصیب میں کتنا ہے، یہ صرف کون جانتا ہے؟ اور جو دنیا کے اندر عبادت کے لائق ہے وہ صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا تم کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے، کسی مورتی کو ہم سجدہ نہیں کر سکتے، کسی بڑے بابا کو ہم سجدہ نہیں کر سکتے، کسی کوئی بڑا علامہ کیوں نہ ہو، کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ سجدہ صرف کس کو کر سکتے ہیں؟ صرف اللہ کو کر سکتے، اس کے سوا تعظیمی سجدہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا وہ انسان جو قاطع الرحم ہو، رشتے کو کاٹنے والا ہو، لیکن اس میں بھی ایک بات یاد رکھیں، رشتوں کو کاٹنے والا اگر وہ شرعی اعتبار سے رشتے کو کاٹ رہا ہے، کیا ہے کاٹ رہا ہے، تو پھر وہ اس حکم میں نہیں ہے، ٹھیک۔ یعنی تم رشتے کے لیے اپنے بچوں کو کسی کے یہاں بھیجتے ہو، وہ وہاں پہ وہ بڑے ایسے ہیں جو تمہارے بچوں کو آمادہ کر رہے ہیں کس کے اوپر؟ شرک پر، ٹھیک۔ وہ ان کو غلط چیزوں کی طرف رہے، اب آپ ان سے کیا کر رہے ہو؟ الگ رہ رہے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت؟ اب آپ نے کسی وجہ سے اور وجہ سے لڑائی کی یا اس وجہ سے آپ رشتے آپس میں کاٹ رہے ہو، تو وہ اس چیز کے اندر آ جاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے تم رشتے کو، شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایسی بات ہے جو شریعت کے اندر پائی جاتی ہیں جس کا
ہونا یا نہ ہونا آپ کے لیے ہے، جو شریعت میں جائز و ناجائز کا مسئلہ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ کیا کر رہے ہو تو اس صورت میں وہ انسان اس کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا، مدمن خمر، ہمیشہ شراب پینے والا، کوئی ایک انسان ایسا جس نے کبھی شراب پی ہے تو اس نے توبہ کی ہے، وہ انسان اس کے اندر داخل نہیں ہے۔ وہ انسان ہے جو لگاتار شراب کو پی رہا اور شراب کا عادی بن چکا ہے، جیسے آج ہے۔ اب شراب کے اندر صرف یہ شراب ہی نہیں ہے، الکوہول کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ان سے آپ کیا کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو بچا رہے ہو۔ ایک تو وہ ہے جو کسی دوائی کے اندر کسی دوائی کی وجہ سے ہیں تو الگ مسئلہ ہے وہ، لیکن وہ شراب ہی کا عادی بن چکا ہے۔ وہ آج کے ڈرگس کا، وہ ڈرگس وہ کچھ کھا رہا ہے، کوئی انجیکشنز لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اس اعتبار سے اگر وہ کر رہا ہے تو وہ انسان بھی آج بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تیسرا، عاقل لوالدیہ، جو ماں باپ کا نافرمان ہو۔ اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے، ماں باپ کا نافرمان کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کبھی آپ کو غصہ آیا، آپ نے غصے میں کچھ بول دیا، یا کبھی آپ نے والد صاحب کو یا والدہ کو سمجھانے کے لیے آپ نے تھوڑا زور سے بول دیا، وہ اس کے اندر داخل نہیں۔ عاق کہتے ہیں جو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا ہو، جو ماں باپ کی کلیجوں کو کاٹنے والا انسان ہو، ٹھیک، ایسا کہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے کیا، اس کے ساتھ رشتہ توڑ دیا ہو، ایسے انسان کو اللہ یہاں معاف نہیں فرماتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور وہ انسان جو متکبر ہو، کیا ہو؟ تکبر ہو، اس میں اتنا ایگو اس میں بھرا ہوا ہے کہ بندہ اس کو دیکھ کے ڈرتا ہے، یہ کچھ ہی وانور، یہ وہاں سے آ کون رہا ہے۔ اس انسان کے لیے کیا، وہ جو اپنا پاجامہ ٹخنوں کے نیچے رکھ رہا ہے، اپنا پاجامہ، اس میں تمام چیزیں آتی ہے، چاہے تم جینز پہن رہے ہو، چاہے تم آپ شلوار پہن رہے ہو، چاہے آپ لونگی پہن رہے ہو، چاہے آپ چادر پہن رہے ہو، چاہے آپ کچھ بھی لگا رہے ہو، ٹھیک، ان تمام صورتوں میں آپ اس کو کیا رکھ رہے ہو؟ ٹخنوں کے نیچے۔ اس انسان کو بھی یہاں معاف نہیں ہوگا۔ آپ الٹا ہے، عورتیں ٹخنوں کے اوپر رکھتی ہیں جو ان کے لیے حرام ہے، اور مرد ٹخنوں کے نیچے رکھیں جو مردوں کے لیے، یہ الٹا ہو گیا۔ سنت وہ پال رہی ہے جن کو سنت پالنا نہیں ہے، جن کو سنت پالنی ہے وہ سنت پال ہی نہیں رہے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے، کسی کا ٹخنے سے نیچے رہ رہا ہے اس کی یعنی سستی کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ سستی کی وجہ سے، یا کسی کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے، کسی کا پیٹ باہر، اب اس بیچارے کو ٹکتا ہی نہیں ہے، ایسی کوئی صورت ہے تو اس میں وہ نہیں ہے۔ اس چیز کے لیے ضروری ہے اگر خدا نہ خاصا اس کے اندر تکبر ہو، اپنے کپڑے کو ایسا لگا رہا ہے تو اس انسان کے لیے بھی معافی نہیں ہے۔ اس کی وجوہات ہے کہ الکبر ردائی، اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو بڑاپن یہ میری چادر ہے۔ جب یہ انسان تکبر دکھاتا ہے، اپنے آپ کے اندر شوخی اور اپنے اندر یا اپنے آپ کو بڑاپن اس کے اندر آ جاتا ہے تو یہ میری چادر کو کھینچ کے لیتا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، شب برات کے اندر جتنا ہو سکے اس میں سب سے پہلا عمل جو کرنا چاہیے، جیسے شب قدر کے اندر، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں اس میں کوئی عام عمل ہے، مخصوص کوئی عمل ہے شب قدر کے اندر؟ آپ نے فرمایا آپ دعا پڑھا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا عفو، جو دعا پڑھتے یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کر رہے ہیں، مجھے معاف فرمائیں۔ شب قدر میں برات کے لیے کوئی مخصوص کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلے دیکھیں کہ آج تک میری کتنی نمازیں چھوٹی ہے جو فرض ہے، اور 15 سال سے لے کے آج تک 20 سال کے، آپ 25 سال کے، 30 ہے، 50 ہے، 60 ہے، 70 ہے، کتنی رکعت کتنی نمازیں چھوٹی ہوں گی آپ کی، ٹھیک بھائی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی تہجد بھی نہیں چھوٹتی، کچھ لوگ میرے جیسے بھی ہیں جن کو ہفتے میں بھی کئی نمازیں چھوٹتی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کبھی تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹتا ہے، ٹھیک۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو آئے دن نمازیں چھوٹتی ہے۔ کچھ تو ایسے بھی ہے مہینوں رمضان کے اندر مسجد کے اندر داخل ہو گئے، اب نیکسٹ رمضان کو داخل ہو جائیں گے، جیسے ایڈمیشن فارم ان کو لینا پڑتا ہے ویسے ایڈمیشن بھر لیتے ہیں رمضان ٹو رمضان۔ تو 11 مہینے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، ٹھیک۔ نماز کا چھوڑنا اس سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، ٹھیک۔ ہم سمجھتے ہیں خدا نہ خواستہ کسی نے شراب پی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ شراب میں لت، اس کو پتہ ہی نہیں آگے کیا ہے کیا نہیں ہے، ماں کے ساتھ بات کر رہا ہے، بہن کے ساتھ بات کر رہا ہے، کس کے ساتھ، کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ ہے نماز کو چھوڑنا۔ ہم نے اس کو کیا سمجھا؟ ہلکا سمجھا ہے، ٹھیک۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کفر اور اسلام کے درمیان جو ڈیفرنس کرنے والی چیز ہے وہ صرف نماز ہے، ترک الصلاۃ، نماز کو چھوڑنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں دیکھیں جو میری نمازیں پیچھے چھوٹی ہیں ان نمازوں کو میں ذرا پڑھ لوں۔ صبح کی نماز اگر مجھ سے چھوٹتی ہے، ظہر کی چھوٹتی ہے، عصر چھوٹتی ہے، کوئی نماز زیادہ مجھے چھوٹتی ہے، میں انہی کو قضاء عمری کر لوں۔
اور رات بھر یہ تلاوت کرنا چاہیں، رات بھر یہ تسبیح پڑھنا چاہیں. اچھا، اس رات میں بالخصوص مسجد کے اندر آ جانا، مسجد کے ہی شب منانا، یہ کہیں ہے ہی نہیں. اس کا بہترین جتنا خلوت کے اندر آپ رہو گے، گھر کے اندر. نبی علیہ السلام نوافل ہمیشہ کہاں پڑھتے تھے؟ سنن اور نوافل ہمیشہ گھر کے اندر پڑھا کرتے تھے. ٹھیک، اور پوری رات ہی آپ بیدار رہیں تو کوئی بات نہیں، نہ رہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. آپ نے تہجد صبح پڑھی اور رات میں آپ نے یہی قضائے عمری پڑھ لی یا نوافل پڑھ لی، اگر آپ کی پوری ہیں تو یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. لیکن اس میں یہ کر لینا کہ آپ آئیں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں رات اور آپس میں گپے مار رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، حمام میں بیٹھے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، چائے میں لگے ہیں، اور صبح کہہ رہے ہیں ہم نے شب کیا، اسی کو شب سمجھتے ہیں. رات میں حلوہ پوری کھا لیا اور صبح سمجھتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے؟ شب کیا. شب کا مطلب ہے آپ اپنے گھر کے اندر ایک کونے میں بیٹھیں، اپنے سامنے جو آپ نے گناہ کیے ہیں وہ اپنے سامنے رکھیں، پھر اللہ کے سامنے کیا معافی مانگیں. واللہ انسان جب اپنے گناہوں پہ نظر ڈالتا ہے پھر یہ سوچتا ہے کہ میں نے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں. واللہ العظیم، واللہ العظیم 5 منٹ آپ سوچتے ہیں نا، 5 منٹ کے بعد انسان اندر ہی اندر خون کے آنسو ہوتا ہے. ٹھیک، خدا نہ خواستہ جس وقت میں گناہ کرتا ہوں، جس وقت میں اس وقت اگر غیب کے پردے اٹھ گئے، ٹھیک، اللہ کو طاقت ہے نا، غیب کے پردے تمہارے میرے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان کیا ہے؟ صرف پردے ہی ہے نا، غیب کے پردے. اور غیب کے پردے اگر اٹھ گئے پھر اس وقت کراما کاتبین، ان فرشتوں نے یہ کہا کیا کر رہے ہو؟ جس وقت ہم گناہ کر رہے ہیں صرف اس نے اس وقت یہ کہا کیا کر رہے ہو. اگر اتنا ہی آیا کلیجہ پھٹنے کو آئے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اب سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، یا اپنی خواہشاتوں پہ کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ہم سے گناہ ہوتے ہیں. انسان گناہوں کا مرکب ہے، گناہ ہوتے ہیں، لیکن گناہوں پہ ڈٹ جانا ایک شیطان کا عمل ہے گناہ پہ. اس لیے ہمیشہ توبہ میں، استغفار میں، نبی علیہ السلام ایک دن کے اندر کبھی 70 مرتبہ، کبھی 100 مرتبہ استغفار آیا ہے. توبہ کریں انشاءاللہ الرحمن. اللہ اس رات کو بھی ہمارے لیے خیر کی رات، برکت کی رات، مغفرت کی رات بنائے گا، اور اللہ ہمارے تمام سیئات کو حسنات میں مبدل فرمائے گا. اور شب برات کے اندر جو چراغاہ کیا جاتا ہے قبرستانوں کے اوپر، تمام وہ شمع جلاتے ہیں، بالکل یہ نہ قرآن میں ہیں نہ کہیں حدیثوں میں ہیں. اور جس طرح جو ہم رسومات کرتے ہیں، جب نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہیں، ہم اپنا لے آتے ہیں. کچھ صاحب نے کچھ کتابوں میں لکھا، اب انہیں کہاں سے لایا ہے؟ قرآن حدیث میں کم از کم نہیں ہے، وہاں کہیں نہیں ہے. اب انہیں کہاں سے لایا؟ اللہ جانے انہیں کہاں سے لایا ہے. جو کچھ کتابوں کے اندر لکھا ہے یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، وہ ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں ہم کیوں کریں؟ ٹھیک، خود اپنے اوپر ان چیزوں کو لازم کرنا جو شریعت نے آپ کے اوپر لازم کیا ہی نہیں ہے تو یہ بھی ظلم ہے. کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ ظلم کی تعریف ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین.